نیاز صاحب ہوں میاں صاحب واپس آ رہے نے یا حالی بھی پھنسے نے دبئی؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب دوبارہ واپس تو آئیں گے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید میاں صاحب ہی کو جو ہے چن لیا جائے وزیر اعظم بننے کے لیے نیکسٹ۔ کم از کم مجھے جو وائبز آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو چیز سیریس ہے جس کے اوپر کہ ابھی حکومت، پہلے تو انہوں نے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ایک جو سرسی ذکر ہوا تھا، تو اس کی وجہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ پروگرام میں بندہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی تحریک انصاف کا لگا کہ جو ہے نا یہ تتر بتر ہو رہی ہے، تو زرداری صاحب لاہور آ گئے تھے اور میاں صاحب نے لنڈن میں اپنے ورکنگ آورس بڑھا دیے تھے، اور لوگ ادھر بھی جا رہے تھے، اور لاہور کے اندر تو روزانہ کوئی نہ کوئی جو پیپلز پارٹی کا وہ جو جھنڈا یا دوپٹہ پہن کے تو وہ شمولیت ہو رہی تھی کہ اچانک جو ہے علیم خان صاحب کا ڈنر ہوتا ہے، پھر جہانگیر ترین صاحب واپس آتے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بن جاتی ہے۔ اس نے بڑا کھلبلی مچائی ہے اور بہت ہی ایک سراسیمگی سی پھیل گئی ہے اپوزیشن کے۔ سر لیکن میاں صاحب تو ابھی اہل تو نہیں ہے، وہ اہل کیسے ہوں گے؟ دو کیس ہیں، وہ چلنے ہیں، ان کے فیصلے ہونے ہیں، انہوں نے اندر جانا ہے پہلے پھر باہر آنا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ اس کے لیے تو یہی میں عرض کروں کہ میاں صاحب آئیں گے 15 جب بندیال صاحب کا آخری دن ہوگا، تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ رسک نہیں لیں گے، کیونکہ بندیال صاحب کے ساتھ بڑی ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے۔ ہاں لیکن ان کے پاس کیس تو کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ میں کون سا کیس ہے میاں صاحب کا؟ نہیں ہے تو نہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ اوپر سے سپریم کورٹ کی موجودگی میں لوئر کورٹس جو ہے نا ان کو وہ سہولت نہیں دیں گی، یا ان کے اوپر ایک پریشر رہے گا، تو اس لیے وہ آئیں گے جو ہے سپٹمبر میں آئیں گے، اور آتے ہی وہ ایک بھرپور طریقے سے انتخابی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ موسم بھی ٹھیک رہے گا، ان کو سوٹ کرے گا، گرمی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سپٹمبر سے ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن پہلے آ جائے۔ تبھی پیپلز پارٹی 3 مہینے، شاید تبھی نون لیگ 3 مہینے کی بات کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی 2 مہینے کی بات کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو واپسی کا ٹائم کم ملے۔ وہ تو ٹھیک ہے، بٹ میرا چھوٹا سا سوال ہے، بڑا سوال کرو۔ نہیں چھوٹے ہی ٹھیک ہے نا، چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے سوال کہ بندیال صاحب الیکشن تو کروا نہیں سکے، یہ جوڈیشری کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بیل دیتے ہیں، بندے کو بیل نہیں ملتی، وہ جیل میں ہی رہتے ہیں۔ تو جب چھوٹے لوگوں کے وہ کیس نہیں سن پا رہے یا اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میاں صاحب آئیں گے جب بندیال صاحب نہیں ہوں گے، وہ بندیال صاحب کے پاس اب میں آگے کیا بولوں، کنٹینٹ پلے کوئی ہے نہیں، مطلب کہ سر آپ کہہ دینا، میں نہیں کہہ رہا، میں تو بالکل بڑے احترام یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اتنا یہ مجھے کوئی یہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ واپس آپ کوئی اور وجہ ہوگی، میں یہ ریزننگ میری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ وہ کورٹ میں چینج ہوگا تو وہ آئیں گے کیونکہ ابھی ان کو کوئی خطرہ ہے، خطرہ کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں علاج ابھی مکمل نہیں ہوا، تو وہ ستمبر تک مکمل ہوگا تو اس کے بعد وہ آئیں گے۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو کورٹس ہوتی ہیں ایشو وہی ہے جو شروع ہوا 2 صوبوں میں الیکشنز کا۔ دیکھیں جب آئین کو آپ نہیں مانتے، کورٹ کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا نا، کورٹ کوئی جا کے انفورس تو نہیں کر سکتا نا، آئین ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر سب عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ جو تھریش ہولڈ ہے یہ ان حکمرانوں نے عبور کر لیا ہے، آئین کا بھی اور عدلیہ۔ جب آئین کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کرتے، عدلیہ کہتی ہے آپ یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کریں۔ انہوں نے دونوں وہ پل کراس کر لی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کاشف صاحب، اور یہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں، دہائیوں تک جو ہے ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو راستے ہم نے کھولے ہیں نا، یہ راستے بند کرنے بڑے مشکل ہیں، یہ راستے جو ہم نے کھول دیے۔ ہمارے اطہر عزیز کی یہ فراخ دلی ہے کہ سارا کریڈٹ جو ہے اتحادی حکومت کو دے رہے ہیں آئین کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹرائی راکٹ دیکھیں تو یہ آئین صرف سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو بندہ جو ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد اقتدار صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی مانگتا رہا ہے، انہی سے نیگوشیٹ کرتا رہا ہے، انہی کے لیے آخر تک ملوث رہا ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے سر، یہ بتائیں نا، یہ حکومت میں آنے کے لیے پی ڈی ایم کس سے نیگوشیٹ کر کے آئی تھی؟ حکومت میں پی ڈی ایم باجوہ صاحب نے نیگوشیٹ کر کے آئی تھی۔ وہ تو باجوہ صاحب کون ہے؟ اس میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو دیکھیں نا آج ہی نہیں، ہمیشہ سے وہ کر رہی تھی۔ تو میں کہا وہ بھی جی دیکھو، یہ تو انہوں نے جو سیاست کی ہے تو کوئی نفع کی تو نہیں کی نا، انہوں نے وہی کیوں۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کیا ہے کہ نواز شریف کا جو پاپولر بیانیات اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کا مورے ہونے کا بیانیہ جو ہے
وہ پی ڈی ایم کو منتقل ہو گیا. یہ آپ کے سوال کا جواب تو بڑی سمپل ہے. کون نہیں جانتا کہ پی ڈی ایم جو ہے بالکل ایک باجوہ کی جو ربڑ اسٹمپ کے طور پہ حکومت کام کر رہی تھی. ایک لمحے کے لیے بھی اس سے حکومت عبدول بھی نہیں کی. لیکن کہنا کہ جی حکومت لینے کا طریقہ جو تھا وہ کوئی غیر آئینی تھا، ہرگز نہیں تھا. مطلب حکومت تو اسی طریقے سے جا سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو جماعت اسٹیبلشمنٹ نے حوالے کی تھی ان کو کہتے کہ جی آپ جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فون کر کے تو میں اپنے بل منوایا کرتا منظور کروایا کرتا تھا اسمبلی سے. ایک بندے کو فون کرنا پڑتا تھا جنرل فیض حمید کی طرف سے. تو یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے. 70 سال وہ دکھ بھری داستان سر جی ختم نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی. شریف کو اکلوتے نہیں ہے. وہ دکھ بھری داستان ایسی ہے نیازی صاحب جو اب ختم نہیں ہو رہی.